السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک عیسائی نے اپنے کسی مسلمان دوست سے پوچھا کہ تم رمضان کے مہینے میں صبح سے شام تک بھوکے کیوں رہتے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میں رمضان کے مہینے میں صبح سے شام تک صرف بھوکا ہی نہیں رہتا ہوں، بلکہ جب میں بھوکا رہتا ہوں یعنی روزہ رکھتا ہوں تو میں جھوٹ سے بھی بچتا ہوں، چغلی سے بھی بچتا ہوں، غیبت سے بھی بچتا ہوں، دوسروں کو تکلیف دینے سے بھی بچتا ہوں، میں ہر برے کام سے بچتا ہوں۔ یہ سن کر اس عیسائی نے کہا، اچھا تو تم صرف ان چیزوں سے رمضان میں ہی بچتے ہو؟ میں تو ان چیزوں سے پورے سال بچتا ہوں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کچھ روزے دار ایسے ہیں جنہیں ان کے روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ اور حاصل نہیں ہوتا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اس طور پر روزہ رکھا کہ روزہ رکھتے وقت وہ مومن تھا اور اس کی نیت یہ تھی کہ میں اس روزے سے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کروں، ثواب حاصل کروں، اجر حاصل کروں، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ روزوں کی فضیلت ہم اور آپ سب جانتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ روزے کن چیزوں سے خراب ہوتے ہیں۔ جب روزے میں کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کا روزہ اس طور پر ٹوٹ جاتا ہے کہ اسے روزے کا ثواب نہیں ملتا۔ جب کوئی شخص روزہ رکھے، وہ صبح سے افطار تک بھوکا اور پیاسا رہے، اپنی بیوی سے ملاقات سے بچا رہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی آنکھوں کا بھی روزہ رکھے کہ وہ ان آنکھوں سے غلط چیزوں کو نہ دیکھے، اپنے ہاتھوں کا بھی روزہ رکھے کہ ان ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، وہ اپنے کانوں کا بھی روزہ رکھے کہ ان کانوں سے بری چیزوں کو نہ سنے، وہ اپنے پاؤں کا بھی روزہ رکھے کہ اپنے پاؤں سے بری جگہ پر نہ جائے۔ کیونکہ اگر صرف اس نے اس طور پر روزہ رکھا کہ وہ بھوکا رہا، پیاسا رہا، مگر اس نے اپنے ان اعضاء کو کھلا چھوڑ دیا، آزاد چھوڑ دیا کہ یہ جدھر چاہیں بھٹکتے رہیں، تو یقین کیجئے کہ اسے اس کے روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹی بات کو اور جھوٹی بات پر عمل کرنے کو نہ چھوڑے تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا اور پینا چھوڑ دے۔ پھر ذرا غور کیا جائے کہ کھانا، پینا، بیوی سے ملنا، یہ تو حلال چیزیں ہیں۔ جب ہم روزے میں حلال چیزوں سے بچ رہے ہیں تو بے شک حرام چیزیں زیادہ لائق ہیں کہ ہم ان سے روزوں میں بچیں۔ اور صرف روزے ہی کیوں، صرف رمضان ہی کیوں، بلکہ پورا سال اس بات کا حقدار ہے کہ ہم اس میں اللہ رب العزت کے حقوق کو پامال کرنے سے بچیں، اللہ رب العزت کے محرمات کا ارتکاب کرنے سے بچیں، ان چیزوں کے قریب جانے سے بچیں جنہیں اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ اے میرے بھائی، اے میری بہن، رمضان گزر رہا ہے۔ روزے دار اس میں تین طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہیں جنہوں نے صرف پیٹ کا روزہ رکھا ہے، وہ کھانے اور پینے سے بچ رہے ہیں، لیکن ان کی آنکھیں ہر غلط جگہ پر جا رہی ہیں، ان کے کان غلط باتوں کو سن رہے ہیں، ان کی زبان غلط باتیں بول رہی ہیں، ان کے ہاتھ غلط کام کر رہے ہیں، ان کے پاؤں سے حرام چیزیں ہو رہی ہیں۔ ایک روزے دار یہ ہیں، اللہ کو ان کے روزوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ دوسرے وہ روزے دار ہیں جو پیٹ کے روزے کے ساتھ ساتھ ان اعضاء کا بھی روزہ رکھے ہوئے ہیں، وہ اپنی زبان کو، کان کو، آنکھوں کو، ہاتھوں کو، پاؤں کو، ہر چیز کو حرام چیزوں سے بچا رہے ہیں۔ یہ دوسرے روزے دار ہیں، یہ روزے دار اللہ کو بہت پسند ہیں۔ اور تیسرے روزے دار وہ روزے دار ہیں جنہوں نے اپنے پیٹ کا روزہ رکھا ہے، زبان کا، آنکھوں کا، ہاتھوں کا، پاؤں کا، اپنے تمام اعضاء کا روزہ، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ذہن، اپنے دل اور دماغ کے ساتھ اللہ کے سامنے ہمہ وقت موجود ہیں، اور ان کی کیفیت یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ وہ اس طرح سے دنیا میں موجود ہیں جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ انہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ بڑے اعلیٰ روزے دار ہیں، یہ اللہ کے بڑے مقرب بندے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اپنا قرب بخش رکھا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جب یہ مانگیں تو اللہ انہیں دے دے، یہ وہ ہیں جب ان کے آنسو بہیں تو اللہ کو ان پر رحم آ جائے، جب یہ ہاتھ اٹھائیں تو ان کے ہاتھ واپس نہ کیے جائیں، جب یہ بھروسہ کریں تو ان کا بھروسہ پورا کیا جائے، جب یہ بول دیں تو ان کی بات پوری کر دی جائے، جب انہیں کوئی شخص دیکھے تو اسے بھی اللہ یاد آ جائے۔ اولئک اولیاء اللہ، یہ اللہ کے دوست ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم اس درجے میں شامل ہو سکیں، ایسے لوگوں میں
اور ایسے لوگوں میں شامل ہونے کے لیے آپ یوں نہ سمجھیں کہ بہت سے کام کرنے ہوں گے. کوئی کام نہیں، صرف ایک کام، اور وہ کام ہے گناہوں سے بچنا. ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے دوست وہ ہیں جو گناہوں سے بچتے ہیں. میری زندگی کا آخری رمضان اس طرح سے گزرے کہ میں اپنی زندگی کے آخری رمضان میں ہر گناہ سے بچ رہا ہوں. جھوٹ، غیبت، چغلی، دوسروں کو تکلیف پہنچانا اور دنیا کی جتنی خرابیاں ہیں جو ہمیں بھی معلوم ہیں اور آپ کو بھی معلوم ہیں، ہم ان تمام گناہوں سے بچ رہے ہوں. یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہو. اگر مجھے پتہ چل جائے کہ یہ رمضان میری زندگی کا آخری رمضان ہے تو میرے روزے ایسے ہونے چاہیے. اللہ رب العزت ہمارے روزوں کو ایسے روزے بنا دے جو روزے اسے پسند آ جائیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں.